LPG کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا۔ LPG کی قیمت میں 3 روپے 82 پیسے فی کلو اضافہ، نئی قیمت 254 روپے 86 پیسے فی کلو مقرر۔ اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ فیصل آباد کی یوٹیلیٹی سٹورز عام مارکیٹ سے بھی مہنگے، چینی قیمت بازار سے 25 روپے کلو زیادہ، مارکیٹ میں چینی 130، یوٹیلیٹی سٹورز پر 155 روپے کلو ہو گئی۔ شہریوں نے یوٹیلیٹی سٹورز کی انوکھی منطق پر سر پکڑ لیے۔ زرعی اجناس کی وافر پیداوار کے باوجود قلت، اجناس کی سمگلنگ میں سیاسی نمائندوں کے فرنٹ مین ملوث، خفیہ اداروں کی لسٹ میں سابق MP سمیت 10 بااثر شخصیات شامل۔ کمشنرز کو بھیجی جانے والی رپورٹ میں زرعی اجناس کی ذخیرہ اندوزی اور سمگلنگ کی نشاندہی۔ دوسری جانب سرپرست اعلیٰ کسان بورڈ فرید مگھیانہ کہتے ہیں کسانوں کو گھریلو استعمال کی گندم ذخیرہ کرنے پر بھی گرفتار کیا جاتا ہے، لیکن بااثر شخصیات پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا۔ یورپ کے ساتھ GSP پلس سٹیٹس کی مدت پوری ہونے میں 1 مہینہ باقی، ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز نئے آرڈرز کی قیمتوں کے حوالے سے فکر مند، کہتے ہیں حکومتی تسلیاں کام نہیں آئیں گی، نتائج چاہیے۔ گاڑیوں کے پارٹس کی قیمت میں ہوشربا اضافہ، سزوکی مہران، ٹویوٹا اور ہونڈا کی انجن اسمبلی 40% تک مہنگی۔ سزوکی مہران کی انجن اسمبلی 40 سے بڑھ کر 60,000 کی ہو گئی، ٹویوٹا انجن اسمبلی 1,30,000 سے بڑھ کر 1,65,000 کی ہو گئی، ہونڈا انجن اسمبلی 1,10,000 سے بڑھ کر 2 لاکھ روپے کی ہو گئی۔ آٹو اسپیئر پارٹس تاجروں نے کسٹم کی غیر مستقل پالیسی کو ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ محکمہ ایکسائز کی غفلت، وہیکلز کے سمارٹ رجسٹریشن کارڈ بننا شروع نہ ہو سکے، فیصل آباد کے شہریوں سے کروڑوں روپے ایڈوانس وصول، 50,000 موٹر سائیکل گاڑیوں اور دیگر کمرشل وہیکلز کے سمارٹ کارڈ زیر التوا ہے۔ FBR نے جعلی سیلز ٹیکس انوائسز سے بچنے کے لیے ٹیکس گزاروں کی خصوصی اسکروٹنی کرنے کا حکم دے دیا۔ پیٹرولیم ڈیلرز، سیلز ٹیکس میں نئے رجسٹرڈ افراد، بڑی ٹرانزیکشنز کرنے والوں اور نان فائلرز کے ریکارڈ کی چھان بین کی ہدایت۔ جعلی انوائسز میں ملوث کمپنیوں کی رجسٹریشن منسوخ ہوگی، فراڈ کرنے والوں اور سہولت کاروں کے خلاف مقدمات ہوں گے۔ FBR کا ٹیکس وصولی کے لیے اہم اقدام، تمام دفاتر آج رات 8 بجے تک کھلے رہیں گے، ریجنل اور لارجر ٹیکس دفاتر کو مراسلہ۔ عوام سموک کا شکار، ادویہ ساز کمپنیوں کا چپکے سے وار، فیصل آباد میں سموک سے متاثرہ امراض کی 31 ادویات از خود مہنگی کر دی گئی، دمہ، سانس، دل اور جلد سمیت دیگر امراض کی ادویات کی قیمتوں میں اضافہ، ڈریپ نے ڈرگ انسپیکٹر سے رپورٹ مانگ لی۔ فیصل آباد ہیلتھ ایجوکیشن اتھارٹیز کے لیے PFC شیئر کے تحت نومبر کے لیے 2 ارب روپے سے زائد کے فنڈز جاری، فیصل آباد ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے لیے 2 ارب 10 کروڑ ادویات کی خریداری، نان ڈیولپمنٹ امور کے لیے 35 کروڑ روپے دے دیے گئے، ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹیز ٹوبا ٹیک سنگھ کے لیے 20 کروڑ، جھنگ 29 کروڑ اور چنیوٹ کے لیے 8 کروڑ روپے جاری۔ ویلفیئر گرانٹ کے تحت DC فیصل آباد کو 2 کروڑ 85 لاکھ، جھنگ، ٹوبا، چنیوٹ کے لیے فی کس 20 لاکھ روپے دیے گئے۔ فیصل آباد کے لیاقت روڈ پر گٹروں کے ڈھکن غائب، ایک سڑک پر تین کھلے مین ہولز، حادثوں کے خدشات پیدا ہو گئے، شہریوں پر موت کے سائے منڈلانے لگے، انتظامیہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ٹوبا ٹیک سنگھ کے محلہ عیدگاہ روڈ پر گرلز اور بوائز اسکول کے درمیان گندگی کے ڈھیر، میونسپل کمیٹی کی نااہلی سے تعفن پھیل گیا، طلبہ اور اساتذہ زدہ ماحول۔ فیصل آباد میں گیس چوری کے خلاف بڑی مہم، 10 روز میں 150 گیس چور صارفین پکڑے گئے، گھریلو کنیکشن کے کمرشل استعمال پر 80 صارفین کی پکڑ، SNGPL نے 60 لاکھ سے زائد جرمانہ کر دیا۔ جنگ کے علاقہ مدوکی کے کرکٹ شائقین کے لیے اچھی خبر، سید صغیر حسین شاہ گیلانی کرکٹ گراؤنڈ کا افتتاح ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی نے عبدالباسط اور حسن گیلانی کے ہمراہ افتتاح کیا۔
فیصل آباد ڈویژن میں انسداد پولیو مہم، ضلع فیصل آباد میں تیسرے روز تک 2,94,000 بچوں کو پولیو قطرے پلائے جا چکے۔ چنیوٹ میں 41,000 بچے باقی، ٹوبہ انتظامیہ 4,19,000 سے زائد بچوں کو قطرے پلانے کے لیے سرگرم۔ جنگ ضلع میں 5,61,000 سے زائد بچے ہدف۔ ادھر سی ای او ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر سہیل طارق کا لاری اڈا چنیوٹ پر موجود پولیو کیمپ کا وزٹ، ریکارڈ کا معائنہ کیا۔ پنجاب پولیس کے شہداء کی فیملیز اور ملازمین کے لیے بڑی خبر، چنیوٹ فرنیچر ایسوسی ایشن کا شہداء ملازمین کی بچیوں کے جہیز کے لیے فرنیچر خریداری پر 50% تک کم رعایت کا اعلان۔ ڈی پی او عبداللہ احمد اور صدر فرنیچر ایسوسی ایشن ملک شہباز نے ایم او یو پر دستخط کر دیے۔ چنیوٹ ضلع کی اہم سیٹیں افسران کی تقرری کی منتظر، چیف آفیسر ضلع کونسل، ڈپٹی ڈائریکٹر اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کی سیٹوں پر بھی افسران کی تعیناتی نہ ہو سکی، دفتری معاملات اور صفائی کے امور شدید متاثر۔ عام انتخابات میں صرف 70 دن باقی، تیاریاں شروع، الیکشن کمیشن نے محکموں سے اسٹاف کی تفصیلات مانگ لی، ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او نے جنگ کے تمام محکموں سے مشاورت کر لی، آزاد، شفاف اور منصفانہ انتخابات کے لیے محکمے الرٹ۔ خزانچی ایک ذمہ داری 2 یونیورسٹیوں کی، یونیورسٹی آف جھنگ کو مستقل خزانچی نہ مل سکا، گورنمنٹ کالج ویمن فیصل آباد کے خزانچی محمد انصر کو اضافی چارج دے دیا گیا۔ مسلم لیگ ان کی انتخابی تیاریوں میں تیزی، ڈویژن سطح پر پارٹی جلد سے شروع، فیصل آباد ڈویژن میں اگلے ہفتے سے اجلاس شروع ہو جائیں گے، پارٹی قائد نواز شریف امیدواروں کے انٹرویوز کریں گے، ٹوبہ ٹیکسنگ میں ٹکٹ کے خواہش مند امیدواروں کے انٹرویوز مکمل۔ ادھر جھنگ میں ضلعی جنرل سیکرٹری آصف ڈڈھی کی زیر صدارت نون لیگ کا اجلاس، بھرپور انتخابی مہم چلانے کا فیصلہ۔ فیصل آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے 56 یوم تاسیس کی تقریب، سٹی جنرل سیکرٹری اشفاق حسین، ڈپٹی جنرل سیکرٹری افتخار حلیم رضا سمیت سٹی عہدیداران اور کارکنان کی کثیر تعداد کی شرکت، شرکاء نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت پیش کیا۔ فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت میں ایڈورٹائزنگ کمیٹی کا اجلاس، نائب صدر چیمبر اسلم بھلی کہتے ہیں یہ اہم کمیٹی ہے جو کروڑوں روپے کا زر مبادلہ اکٹھا کر کے حکومت کو دیتی ہے، اس وقت یہ کمیٹی مسائل سے دوچار ہے۔ تاجر ٹیکس نیٹ بڑھانے کے حکومتی فیصلے کے حامی، فیصل آباد الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن کا ماہانہ اجلاس، بولے کب تک ٹیکس نہ دینے والے تاجروں کا بوجھ اٹھائیں۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد میں سالانہ جیولری مقابلے، کالج آف لاء کے چیئرمین ڈاکٹر غلام مرتضیٰ نے صدارت کی، وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ناصر امین سمیت دیگر کی شرکت۔ فیصل آباد دی ٹپس پریمیئر کیمپس میں سائنس اور کاروباری میلے کا اہتمام، ڈائریکٹر احمد جبار نے میلے کا دورہ کیا اور طلباء کی کاوش کو سراہا، بولے بچوں کو کتابوں کے ساتھ علمی طریقے سے سکھانا چاہیے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے ڈی پی ایس اسکول میں سالانہ کھیلوں کا آغاز، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سلکرنین عباس اور پرنسپل راؤ محمد صدیق نے افتتاح کیا۔ ناقص کوکنگ آئل کی حوصلہ شکنی کے لیے سیمینار، صحت بخش غذا کی ضرورت و اہمیت پر زور، انجمن تاجران جھنگ اور ہوٹل مالکان کی شرکت۔ مارین نے کہا گھریلو صارفین بھی برانڈڈ اشیاء ہی استعمال کریں۔